أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے، جب بھی میں ناروے آتا ہوں مجھے بکثرت یاد آتی ہیں، اور کوئی سفر ایسا نہیں جس میں صبح شام ذہن میں ان آیات کا مضمون نہ گھومتا ہو، کیونکہ جن آیات کا یعنی موسم اور حالات کے عدلنے بدلنے کا اور قدرت کے رازوں کا ذکر جو مومنوں پر کھولے جاتے ہیں ان آیات میں ملتا ہے. ان کا ایک گہرا تعلق ناروے سے ہے، اگرچہ دنیا کے ہر خطے سے ہے. اس لیے ناروے میں آ کر جتنا یہ آیات یاد آتی ہیں اتنا ہی دل میں یہ تکلیف کا احساس بڑھتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، اور جو اس ملک کا حق تھا، جو اس ملک کے نمک کھانے کا حق تھا، وہ ہم نے ادا نہیں کیا. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اس سفر میں جو میں چند دن کے لیے آپ سے جدا ہوا تھا اور ناروے کے بعض حصوں کا سفر کیا تھا، اس میں ان آیات نے میرے ذہن اور دماغ پر قبضہ کیے رکھا. اور اب مجھے یہ خیال آیا کہ انہی آیات کے حوالے سے میں ان مسائل کا حل تلاش کروں جو مومن کے اندر صرف جذبات ہی کو حیرت انگیز طور پر ولولے عطا نہیں کرتی بلکہ ذہن کو بھی تیز کرتی ہیں اور عقل کو بھی مسائل تک رسائی بخشتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ وہ کیا طریق اختیار کیا جائے جس سے جماعت کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو جائے، ایک ایسی لگن لگ جائے جس کے نتیجے میں وہ اس ملک میں اسلام پھیلانے کا حق بہرحال ادا کریں، اور کوئی روکے بھی تو ان سے روکا نہ جائے. انہی آیات میں موجود ہے کہ یہ جذبہ، یہ طریق، یہ جذبہ اور یہ توفیق عشق الہی کے بغیر مل نہیں سکتی، کیونکہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور صبح کے دن کے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، نشان تو بہت ہیں مگر عقل والوں کے لیے بکثرت نشان ہیں اور عظیم الشان نشان ہیں. لیکن عقل والوں کی تعریف کیا فرمائی گئی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل والے تو وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی اور لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس محبت کے جذبے سے جب وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو بے اختیار ان کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا. اتنا عظیم الشان کارخانہ ہے، اتنے گہرے حکمت کے راز ہیں کہ ان پر نظر ڈال کر کوئی انسان یہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب چیزیں از خود اور بے مقصد ہوئیں، اور ایک اندھی ایوولوشن نے کائنات کو اس مقام تک پہنچایا جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس مقام تک پہنچا کر زندگی کو ساتھ ترقی دیتے ہوئے اس مقام تک پہنچایا کہ وہ زندگی دیکھ سکے کہ یہ کائنات کیا ہے اور اس کا حسن کیا ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو کر پھر ان مومنوں کی تخلیق کرتی ہیں جن کا ان آیات میں ذکر ہے.
کہ جب وہ مومن جو خدا کی محبت میں مدہوش رہتے ہیں، جب وہ غور کرتے ہیں تو لازماً ان کے دل خدا تعالیٰ کی محبت میں اور بھی زیادہ گھائل ہو جاتے ہیں، اور لازماً ان کی توجہات زمین و آسمان کے رازوں کو سمجھنے کی طرف مبذول ہوتی ہیں، اور نتیجہ سب ایک ہی نکالتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ چیزیں باطل پیدا نہیں کی۔ اس بار جب میں نے اس مضمون پر غور کیا تو ایک اور نقطہ جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے یہ آیات محض ناروے کے لیے تو پیدا نہیں کی تھی، وہ بیابان عرب جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، وہ آواز جو آپ نے سرائے عرب سے بلند کی وہ سب سے زیادہ ان آیات کے مطابق ایک ایسا وجود پیش کرتی ہے جو دن رات خدا کی محبت میں مبتلا تھا، اور اس نے تو ان ملکوں کی سیر نہیں کی جو دنیا کی نظر میں بہت ہی خوبصورت اور غیر معمولی طور پر قدرتی نظاروں سے مزین کیے گئے ہوں۔ اس نقطے پر غور کرتے ہوئے مجھے اپنا بچپن سے لے کر اب تک کا جو ذہنی سفر ہے وہ یاد آیا، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی اس بات سے مطلع کروں کہ حسن قدرت کے لیے محض پہاڑوں اور سبزہ زاروں اور بادلوں اور بجلی کی چمک اور بجلی کی گھن گرج اور آبشاروں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حسن تو جو شاہکار بنانے والا یا تو شاہکار تصویر کی ایک تصویر ایسے تصویر بنانے والے کی ذات میں ہوتا ہے جو مصور ہے اور جسے شاہکار بنانے کی توفیق ملتی ہے، اور مصور کے حالات پر جب آپ غور کریں اور اس کے کاموں کو دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ مصور کوئی بہت ہی خوبصورت چیز بنائے اور اس پر آپ کے دل سے اس کے لیے تعریف کے جذبے بے اختیار ابلیں، بلکہ وہ مصور جو اپنے فن میں کامل ہے وہ ایک بھیانک منظر بھی پیش کرتا ہے تو اس میں ایک حیرت انگیز حسن پوشیدہ ہوتا ہے، وہ حسن کمال ہے۔ بس وہ خدا جو خلق میں کمال رکھتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی خالق ہو نہیں سکتا، تبارک اللہ احسن الخالقین، ایسا خدا ہے جس سے بڑھ کر کوئی حسین خالق بن نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں بھی ایک حسن رکھ دیا ہے۔ چنانچہ اس دوران مجھے وہ بعض صحرائی علاقوں کے بھی سفر بھی یاد آئے، Therefore, in this tour, I remembered میں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا، the deserts where I used to sit for hours, and in that ریگستانوں میں بھی ذاتی حسن ایک ایسا تھا جو دل و دماغ پر قبضہ کیے ہوتا تھا۔ اور پھر جب آپ غور کا سفر شروع کریں تو گرد و پیش بہت سی ایسی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو پہلے دکھائی نہیں دیتی تھیں، اور یتفکرون کا جو لفظ ہے اس نے مجھے یاد دلایا کہ بسا اوقات جب میں نے ان جذبوں میں ڈوب کر اپنے گرد و پیش کی زمین پر نظر ڈالی تو وہاں عجیب عجیب چیزیں دکھائی دینے لگیں، کچھ کیڑے، کچھ جانوروں کے چھوڑے ہوئے غار نما خلا، یا غاریں تو نہیں ان کو کہہ سکتے مگر بھٹ کہتے ہیں یا بھٹ کہتے ہیں غالباً، یا بھٹ جانوروں کے، وہ جگہیں جہاں وہ سر چھپانے کے لیے پناہ لیا کرتے ہیں۔ پھر ایسے بل دکھائی دیے جو بعض دفعہ سانپوں کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، بعض دفعہ چوہوں کی، بعض دفعہ اور جانور کھودتے ہیں، کوئی دوسرے ان میں آ کے پناہ لیتے ہیں۔ پھر ارد گرد وہ مخلوق دکھائی دینے لگی جو حیرت انگیز طور پر ہر ایک ان میں سے خدا تعالیٰ کے تخلیق کے کمال کی گواہ بنی ہوئی تھی۔ وہاں کے مچھر، وہاں کی مکھیاں، وہاں کے مختلف قسم کے پرندے اور چرندے اور جانور جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے پلتے ہیں، ان سب کے وجود کے آثار وہاں دکھائی دینے لگے، اور
मैं हैरत में डूब गया कि ये देखो, ये दुनिया जो पहले नज़र नहीं आती थी, अब पता चला कि कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है, कोई ज़मीन का ऐसा चप्पा नहीं है जहाँ खुदा ताला ने अपनी सन्नाई के शाहकार के निशान न छोड़े हों। वहाँ ही मैंने एक छोटी सी सहराई चिड़िया देखी, यानी एक मुअय्यन वाक़या की याद आपको दिला रहा हूँ, कोई फर्जी सैर नहीं कर रहा, ऐसे वक्त की सैर कर रहा हूँ जो मैंने वाक़यतन गुजारा और जो कुछ मैंने सोचा, जो कुछ मैंने देखा, वो इस आयत के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस मज़मून पर गौर किया कि क्या नॉर्वे ही एक ऐसा मुल्क है जो खुदा ताला की हुस्न सनाई की याद दिलाने वाला है, तो उस वक्त मेरे ख़यालात इन रस्तों पर चल पड़े और सबसे पहले मुझे अरब के सहरा का तस्वुर आया कि सबसे ज़्यादा हसीन इंसान जिसने खुदा को सबसे ज़्यादा हसीन सूरत में देखा है वो तो अरब के रेगिस्तान में पैदा हुआ था। इसलिए ये आयत हर इंसान को मुखातब है और इस शान से मुखातब है कि जिसके नतीजे में अगर आप इसकी शान से मरूब होकर वो तसव्वुरात का सफ़र इख्तियार करें जिसकी तरफ इस आयत ने इशारा किया है, यानी ये तफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, तो जहाँ भी आप हों, लकोदक सहरा में हों या शादाब सब्ज़ारों और आबशारों के मुल्क में हों, हर जगह आपको खालिक की सनाई के शाहकार दिखाई देंगे। एक छोटा सा खूबसूरत परिंदा उछल कर सामने आया और मैं हैरत से उसको देखने लगा। बहुत ही छोटा लेकिन इतने मुतवाज़िन उसके अज़ा और ऐसा हल्का फुल्का बदन और इस कदर उसके रंगों में हुस्न, उसके रंगों का हुस्न शोखी नहीं रखता था जैसा कि बाज़ मुल्कों के परिंदों में शोखी पाई जाती है रंगों में, बल्कि उस मिट्टी उस मिजाज के साथ हम आहंग था। लेकिन गौर करने पर जब उस पर मैंने गहरी नज़र डाली तो मैं हैरान रह गया कि इस मौके और महल के मुताबिक इससे खूबसूरत, इससे बेहतर, इससे ज़्यादा मौजू परिंदा इन हालात में कोई बड़े से बड़ा साइंसदान भी तजवीज़ नहीं कर सकता था, कोई बड़े से बड़ा सन्ना भी सोच नहीं सकता था। और ऐन उन हालात के मुताबिक उसकी ग़िज़ा वहाँ मुहैया थी। उन गारों में छुपे हुए, उन बिलों में घुसने वाले मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा भी वहाँ मुहैया थी और वो सारी जगह जो पहले सुनसान दिखाई दे रही थी, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, यूँ लगा जैसे अचानक जाग उठी है। हर तरफ अल्लाह ताला के हुस्न की गवाहियाँ देने वाले पैदा हो गए। इस मज़मून को मैंने एक दफ़ा फिर इस तरह याद किया कि इंग्लिस्तान के एक कुदरती मनाजिर की तस्वीरें लेने वाले और उन पर गौर करने वाले और बहुत खूबसूरत अंदाज में मिस्टर डेविड एटनबरा उनको पेश करने वाले हैं कि उनकी कुतुब पर जब भी मैं पढ़ता हूँ तो यूँ मालूम होता है कि अगर इनको ईमान नसीब होता तो यकीनन इस आयत के मिस्दाक ये भी बन जाते जिसकी मैंने तिलावत की है। वो आपको जंगलों, सहराओं में, दलदलों में ले जाते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ बज़ाहिर ज़िंदगी के कोई आसार दिखाई नहीं देते। फिर वो मिट्टी खोदते हैं, फिर वो रेत को रेतते हैं, वो दलदलों में मुट्ठी भरते हैं दलदलों से और हाथ निकाल के दिखाते हैं, तो वहाँ अजीब व गरीब किस्म की मखलूक़ात जो उन हालात के लिए इंतहाई मौजू है, वो अपने कारोबार में मसरूफ़ दिखाई देती है। फिर उसकी ज़िंदगी के सुबह शाम पर वो रोशनी डालते हैं। तो हैरत होती है कि एक ऐसा साइंसदान जिसको कुदरत के इन हैरत अंगेज़ नज़ारों पर खुदा ताला ने ऐसी दस्तरस बख्शी हो, यानी उसका ज़हन वसा उनकी गहराइयों तक उतरता हो, वो ईमान से कैसे महरूम है। एक दफ़ा मैंने अपने एक ऐसे दोस्त को, जो मेरा ख्याल था कि डेविड एटनबरा को जानते होंगे, उनसे मैंने दरख्वास्त की कि इस शख्स से मिलने का मुझे बहुत शौक़ है। मैं कुरेदना चाहता हूँ कि इन सब राज़ों तक रसाई के बावजूद उसका ज़हन क्यों इस तरफ मुंतकिल नहीं हुआ,
کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا۔ تو آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جہاں خدا کی صنائی کا حسن ظاہر و باہر ہے، جہاں مٹی کو ریت کر نہیں دیکھنا پڑتا، جہاں سناٹوں میں ڈوب کر گہری نظر سے ارد گرد کی مخلوق کو اچانک جاگتے ہوئے کوشش سے جاگتے ہوئے دیکھ کر پھر یہ خدا کی یادوں کا سفر نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہاں تو اللہ کی یادیں آپ کے سامنے چاروں طرف آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ حسین مناظر جو اس ملک میں ہیں وہ تو اپنے ہواؤں کے لطف کے لحاظ سے اندھوں کو بھی دکھائی دینے چاہیے۔ جو ہوائیں یہاں چلتی ہیں ان کا ایک عجب لطف ہے جس کے متعلق ساری دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی شفاف ہوا، ایسی صحت افزا ہوا جیسی ناروے میں ہے دنیا کے کسی ملک پہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں انہوں نے ایک کوڑیوں کے لیے تجربہ گاہ بنائی، اور مجھے تو پہلے تو یہ اچھا نہیں لگا یہ خیال، اتنے پاک صاف ستھرے ملک کی ہوا کو کوڑیوں کی سانسوں سے بیمار کرنے کی کوشش کی جائے، مگر جو وہ تجربے کرنا چاہتے تھے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکیں کہ ان تجربوں میں کوئی دوسری بیماری مخل نہیں ہوگی سوائے ناروے کے، اور ان کوڑیوں پر تجربے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں بنائی گئے ہیں، لیکن سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ وہ فضا کو مسموم نہیں کریں گے، بلکہ ان کو کوڑیوں کی شفا کے لیے خدا تعالیٰ کچھ اور نئے راز عطا کر دے گا جو پہلے معلوم نہیں تھے۔ کہاں تک یہ درست ہے یہ الگ بحث ہے۔ میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو تو خدا تعالیٰ نے اپنے ظاہر و باہر حسن کا نظارہ کرایا ہے، جیسا کہ غالب کہتا ہے جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز آپ ہی ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ یعنی کائنات ساری خدا کے حسن کے پردے ہیں، اور ان پردوں میں خدا کا حسن چھپا ہوا ہے، مگر ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے اگر وہ گہری نظر سے ان پردوں کے پیچھے حسن کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ وہ پردے بولنے لگتے ہیں، وہ پردے اس حسن کو ظاہر کر دیتے ہیں اگر آپ کو دیکھنے کی آنکھ نصیب ہو۔ مگر اس کے علاوہ ایسی بھی صورت ہوتی ہے جیسا کہ غالب نے کہا کہ جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز، جب وہ دل کو بھڑکا دینے والا جمال دن چڑھے کے سورج کی طرح ظاہر ہو جائے تو پردے میں منہ چھپائے کیوں؟ کون ہے جو اسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو نظروں کو خیرہ کر دے گا۔ ایسی صورت میں اسے پردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس شعر کا کوئی اطلاق کہیں ہوتا ہے تو ناروے پہ ضرور ہوتا ہے، مگر اس کے منفی معنوں کا بھی اطلاق ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے فکر ہوتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے کہ واقعی آنکھیں ایسی خیرہ ہو گئی ہیں کہ ان کو وہ حسن جو کھلا اور ظاہر و باہر وہ دکھائی نہیں دیتا، اور غافل رہتی ہیں۔ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور خالق کی طرف دھیان نہیں جاتا، بلکہ یہ حسن ہی ان کی نظر کی صلاحیتوں کو گویا فروزاں جلا دیتی ہے اور خاکستر کر دیتی ہے۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سفر میں میں سوچتا رہا، اور میں نے سوچا کہ اسی مضمون کو آج آپ کے سامنے رکھوں کہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر و باہر حسن آپ کو دیکھنے کی توفیق بخشی ہے، اس کو اگر آپ نہ پہچان سکیں اور اس کے نتیجے میں وہ مضمون دل میں پیدا نہ ہو جس کا عنایات میں ذکر ہے، اور بار بار سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی محبت میں دل اچھلنے لگے، تو پھر آپ اس ملک کی خدمت کی کوئی توفیق نہیں رکھتے۔ پھر آپ جیسے چاہیں یہاں زندگی بسر کریں، جیسے چاہیں بلند ارادے باندھیں، یہ وہ خدمت ہے جو محبت کے سوا نصیب ہو نہیں سکتی۔ بس محبت الہی سب باتوں کا جواب ہے۔
اور ایسے حسین ملک میں اگر آپ توجہات کو ان مناظر سے پیچھے خالق کائنات کی طرف دوڑا دیں، اگر اس کے تصور سے اپنے حسن کو، اپنے ذہن کو مزین کریں، تو ناروے سے زیادہ حسن آپ کے ذہنوں میں، آپ کی شخصیتوں میں پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک ظاہری حسن ہے، مگر خدا کا تصور جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، جو راتوں کو بھی اٹھتے ہیں اور صبح بھی کروٹیں بدلتے ہوئے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ حسن تو انسان کو ایک ایسے مجسم حسن میں تبدیل کر دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ناممکن ہے کہ دوسرے اس کی طرف خدا کے حصول کے لیے دوڑیں نہیں اور اس کو اپنا وسیلہ نہ بنائیں۔ یہ سارا مضمون اسی نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب وہ غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، ایک چیز ان کے دماغ میں ضرور جاگتی ہے کہ یہ باطل نہیں ہے۔ اتنا حیرت انگیز کارخانہ، ایسا متناسب، یہ از خود بے وجہ بے مقصد پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک کرسی کو آپ بنے ہوئے دیکھیں، کوئی نہیں سوچ سکتا کہ از خود پیدا ہو گئی ہوگی، کوئی نہیں سوچ سکتا کہ اگر از خود بھی پیدا ہوئی ہے تو بے مقصد ہے۔ صنائی کا ایک مقصد ہوتا ہے جو دکھائی دینے لگتا ہے۔ اب ہم نے کئی قسم کے رنگا رنگ کے ہٹے رستوں میں دیکھے، یعنی جن کو عام طور پر لوگ ہٹس کہتے ہیں یا جھونپڑیاں۔ یہاں کی جھونپڑیاں بھی بڑی خوبصورت ہیں، مگر بعض بالکل سادہ اور معمولی، بعض بہت زیادہ حسین اور مزین، لیکن کسی گھٹیا سے گھٹیا ہٹے کو دیکھ کر بھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے مقصد یہاں کھڑی کر دی گئی تھی، بلکہ پرانے بانز جہاں توڑی وغیرہ اس قسم کے جانوروں کے چارے رکھے جاتے ہیں، وہ ان کے جو کھنڈرات ہیں بہت ہی بدزیب ہیں، لکڑیاں گل گئیں، رنگ بگڑ گئے، چھتیں ٹوٹ گئیں، لیکن ان کو دیکھ کر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے مقصد پیدا کیے گئے تھے۔ بس یہی آواز ہے جو مومن کے دل سے ان باتوں پر غور کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور بڑے زور سے اٹھتی ہے کہ اے خدا، تو نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ فقنا عذاب النار، بس ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچا۔ اب دیکھیں ان دونوں باتوں کا کیا جوڑ ہے۔ بے مقصد پیدا نہیں کیا ان چیزوں کو، اس لیے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ لوگ یہ سن کر آگے گزر جاتے ہیں، لیکن ٹھہر کر سوچتے نہیں کہ اس کا آگ کے عذاب سے آخر کیا تعلق ہے۔ کائنات کو دیکھا، بے مقصد پیدا نہیں ہوئی، یہ خیال آیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گائے، بات وہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ مگر جن مومنوں کی بات ہو رہی ہے، جن کی یادیں ہمیشہ خدا سے وابستہ رہتی ہیں، جو رات اور دن کو اللہ کی محبت میں اٹھنے والے لوگ ہیں، ان کا ذہن صرف ان نظاروں میں نہیں اٹکا رہتا جو وہ دیکھتے ہیں، بلکہ لازماً اپنی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو سامنے کے مناظر ہیں، یہ کائنات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہم تو اس سے بہت ہی زیادہ ناقابل بیان حد تک عظیم شاہکار ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت کا۔ اگر یہ زمین آسمان اسی طرح رہ جاتے تو کون تھا جو خدا کے اس حسن کو اور اس خدا کی اس صنعت کو دیکھتا، پہچانتا اور اس کی وسعتوں اور عظمتوں میں ڈوب سکتا؟ انسان ہی ہے جو آخری شاہکار ہے۔ انسان کی ذات میں یہ کائنات زندہ ہو گئی ہے۔ یہ مٹی، یہ درخت، یہ گھاس، یہ نہ سوچنے والی چیزیں اچانک حیرت انگیز طریقے پر سوچنے لگی ہیں۔ بس قرآن کریم کا یہ جو کی طرز کلام جس طرح اچانک رخ پھیرا گیا ہے، وہ خود اور صنائی کا ایک حسن پیش کرتی ہے۔ اگر آپ اس مضمون کو نہ سمجھیں تو یہ دو باتیں بے معنی سی ہوں گی۔ فقنا عذاب النار، کیوں پھر آگ کے عذاب سے بچائے؟ اگر کائنات خوبصورت ہے تو اس کا تمہاری آگ سے کیا تعلق؟ تمہاری آگ سے یہ تعلق ہے کہ تم بھی خوبصورت ہو اور کائنات سے بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ ساری کائنات کا خلاصہ، انسان کی صنائی میں جو کچھ خلقت کی تخلیق کی صنعتیں رکھ دی گئی ہیں، باہر کی کائنات کا ان کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں۔
सबसे बड़ी चीज सोच। ये मुर्दा कायनात अचानक जाग उठी और आपकी सूरत में जागी है। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। आपका तसव्वुर वहां तक जा पहुंचा है जहां तक इस कायनात के वजूद किसी सूरत में भी आगे बढ़ नहीं सकता था। जमीन अपनी सारी अजमतों के साथ अगर इसमें इंसान ना होता तो अपने तसव्वुर को दूसरे सैयारों तक नहीं पहुंचा सकती थी, सूरज तक भी नहीं पहुंचा सकती थी जिस सूरज से वो जिंदगी पा रही है। अगर आप इंसानी सोच और फिक्र की सलाहियतों से अलग करके इस ज़मीन और इस खूबसूरत कायनात को देखें तो इंसान को निकालते ही ये कायनात अदम में डूबती हुई दिखाई देगी आपको। कुछ भी ज़मीन का बाकी नहीं रहेगा, ना नॉर्वे होगा, ना सहराए अरब होगा, ना दूसरे ममालिक, ना समंदर, ना खुशकियाँ। कोई भी सनतों, खुदा ताला की सनतों का हुस्न अपनी ज़ात में हुस्न कहलाने का मुस्तहिक तो रहेगा, मगर इसे हुस्न कहने वाला कोई नहीं होगा। जब देखने की आंख ना हो तो चीज़ें अदम हो जाया करती हैं। इसीलिए फलसफियों ने इस पर हमेशा से बहसें उठाई हैं। कई फलसफी हैं जो कहते हैं कि ये कायनात तो हमारी सोच के नतीजे में है। अगर हम अपनी सोच को समेटना शुरू करें और हर चीज़ जो हमें दिखाई देती है, जो सुनाई देती है, जो महसूस होती है, जो हमें सर्दी या गर्मी पहुंचाती है, उससे अपने सोच के ताल्लुक काट लें तो हम तो होंगे मगर ये कायनात नहीं रहेगी। तो सोचने वाला है और गौर करने वाला है, जिसके मुतालिक बाज़ फलसफी कहते हैं कि जो कुछ है वही है, वरना उसके बगैर कोई कायनात का वजूद नहीं। बाज़ कहते हैं कायनात का वजूद एक बैरूनी वजूद है, सोच के साथ इसका ताल्लुक बस इतना ही है कि इत्तेफाक से तुम पैदा हो गए और तुम देख रहे हो, वरना तुम ना भी होते तो क्या फ़र्क पड़ता था। इसके मुतालिक मैंने पहले भी कुरान करीम का वो हल आपके सामने रखा था किसी वक्त, जो इस मसले को हल करता है जिस तक फलसफियों की नज़र नहीं गई। आलम इस सारी कायनात को कहा गया है और आलम की जमा आलमीन इस्तेमाल हुआ है, यानी मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ दायरों में ये कायनात बटी हुई है, इसलिए आलमीन है। और आलम का मतलब है वो चीज़ जिसका इल्म हो। अब देखिए कुरान करीम ने सूरह फातिहा की पहली आयत में बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया। अल्लाह की हम्द के गीत गाओ, सब हम्द उसी के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अब इस पहलू से जब आप गौर करें तो पता चलेगा कि सारे इंसान, सारे सोचने वाले वजूद कुल्लियतन मिट जाएं तो आलमीन इसलिए नहीं मिटेंगे कि अल्लाह ही है जो सबको जानता है और इनको मालूम के दायरे से आप निकाल ही नहीं सकते कभी। इसलिए इस फलसफे का जो उलझने पैदा करने वाला फलसफा है, जिसमें डूबकर जिसको हल करने की कोशिश में आज तक कोई फलसफी कामयाब नहीं हो सका। यूरोप ने भी बड़ा जोर मारा, बड़े बड़े आला दिमाग यहाँ पैदा हुए, कुछ इस तरफ हट गए, कुछ उस तरफ हट गए, मगर मसला समझ नहीं आई कि वाक़ईतन इसमें सच्चाई तो है कि अगर सोच ना हो तो ये कायनात क्या है, कुछ भी नहीं, वह मिट गई। वह इस कायनात का वजूद हमारे सोच के ज़ाहिर होने से पैदा हुआ और जब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि ये दुरुस्त नहीं, हम ना भी होते तो कायनात रहती। लेकिन कैसे पता चलता कि कायनात है, इस बहस में हजारों साल से लोग उलझे हुए हैं लेकिन हल नहीं कर सके। कुरान करीम में सूरह फातिहा की पहली आयत ने इस मसले को हल कर दिया। फरमाया तुम अपने ज़ाविया निगाह से सोचते हो, तुम समझते हो कि तुम ही हो जिसकी सोच के नतीजे में एक बैरूनी चीज़ दिखाई दे रही है और उसके वजूद को सबात मिल रहा है। लेकिन तुम्हारी सोच जाती कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकती है?
زمین کی اور جو پہنائیاں ہیں ان تک بھی تو تمہاری سوچ نہیں پہنچی. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین کے اندر گہرائی تک کیا کچھ ہے. اور باوجود اس کے کہ سائنسدان ہمیشہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی جستجو کو آگے بڑھا رہے ہیں. جیسا کہ ڈیوڈ ایٹنبرا کا میں نے ذکر کیا، وہ جگہیں جو زندگی سے خالی دکھائی دیتی تھیں ان کو بھی جب کھولا اور کھودا اور ٹٹولا تو وہاں زندگی کا ایک جہان دکھائی دیا. مگر یہ بھی ایک سطحی علم ہے صرف، جو اس کے پس منظر میں ہے، اس کے پیچھے ہے، ان کی خوراک کا نظام، کیسے ان کو عقل عطا کی گئی، کیسے ہر جانور کو اپنی مرضی اپنے مقصد کے رستے بتائے گئے کہ تم ان پر چلو تو تمہاری بقا کے سارے سامان یہاں موجود ہیں. کون سی ذات ہے جس نے ان کو سمجھایا اور کیسے ان کے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں، بلکہ ایسے جانوروں میں بھی جن کا دماغ ابھی پیدا نہیں ہوا، ان کے مقصد کی باتیں اس طرح لکھ دی گئیں جیسے کمپیوٹر کسی چیز کو لکھ دیتا ہے اور صرف پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں. مگر اس کمپیوٹر کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ لکھا جائے. لیکن یہ جو کمپیوٹر خدا تعالیٰ نے بنایا ہے وہ دماغ سے تعلق رکھتا ہے، اور دنیا کے سارے ماہرین حیاتیات جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان گنت تعداد ایسے کیڑوں مکوڑوں، بلکہ اس سے پہلے کی حالتوں کی ہے جو وہ کیڑے مکوڑے کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، جن کے اندر دماغ کا کوئی وجود نہیں اور احساس کے کوئی ریشے نہیں ہیں، پھر بھی ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کہاں ہماری زندگی محفوظ ہے، کہاں ہماری زندگی کو خطرہ لاحق ہے. یہاں پہنچ کر وہ مزید سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے، مگر یہ علم ہے کہ ہو یہی رہا ہے. تو جس انسان کی سوچ اتنی محدود ہے کہ کیڑے کی جو احساس کی طاقت ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتا، نہیں جانتا کہ وہ کیسے کام کر رہی ہے، اس سے جو عالم جاگا ہے اس کی حیثیت بھی کیا ہے. ایک سرسری سا عالم جاگا ہے جو اصل عالم کے مقابل پر ایک پر پشا کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. ایک مچھر کے پر سے بھی کم اس علم کو حیثیت ہے جو انسان کو ہے. بس کتنی سی کائنات اس نے جگا دی ہے، اکثر کائنات اسی طرح سوئی پڑی ہے جو اس کے علم سے باہر ہے. اور پھر فلسفیوں کا یہ کہنا کہ ہماری وجود سے کائنات ہے، ہم سوچیں تو یہ کائنات بنتی ہے، نہ سوچیں تو کچھ بھی نہ رہے. اس کا جواب قرآن کریم یہ دیتا ہے کہ اصل سوچنے والا تو خالق ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہی نہیں بلکہ ان کو پالنے والا ہے. اور علم کی انتہا کے بغیر پالنا ممکن نہیں. جتنے بھی جاندار دنیا میں زندہ ہیں ان کو پالنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے. ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کیا ان کو خدا تعالیٰ ہوشیاریاں عطا کرے تو بعض ماحولوں میں زندہ رہ سکتے ہیں اور کیا نہ کرے تو وہ چل نہیں سکتے. ایک ایسی جھیل پر جہاں ہم نے مچھلیوں کی بہت تلاش کی، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. میں نے اپنے بچوں کو وہ سی گلز دکھائیں جو اڑ رہی تھیں اور نیچے اترتی تھیں اور کچھ لے کے نکل جاتی تھیں. اب ناروے میں رہ کر کوئی انسان سی گلز پر بھی غور نہ کر سکے تو کتنی حیرت کی بات ہے. کھلے پانیوں میں ان کی زندگی کی بنا رکھ دی گئی ہے اور وہ روز اس یقین کے ساتھ جاگتی ہیں ایک رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا رب ہے اور ہمارے پالنے کے لیے اس نے سامان کر رکھے ہیں. وہ بھوکی نہیں مرتی. ورنہ انسان سوچے کہ اوپر سے پانی میں دیکھے تو اس سے سطح کی ریفلیکشن کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. کہاں یہ کہ وہ مچھلی پر جھپٹے اور ایسے نشانے کے ساتھ جھپٹے کہ مچھلی عین اس کے پنجے میں آئے اور اسے وہ لے کے اڑ جائے. اور ہر روز اس توکل کے ساتھ ہر جانور جاگتا ہے کہ میرا رزق میرے خدا نے مہیا کر رکھا ہے اور رزق دینے کی اور رزق پکڑنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں. اب کبوں کو یہ صلاحیت نہیں، چیلوں کو یہ صلاحیت نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں جانور ہیں جن کو یہ صلاحیت نہیں کہ سمندر کے پانی یا جھیلوں کے پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھ بھی سکیں اور پکڑ بھی سکیں. بس قرآن کریم فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ،
रब्बुकुम आलमु बिमन हुआ अहदा सबीला, कि खुदा ताला ने हर चीज़ को उसकी एक शाकिलत पे पैदा किया है। उसकी शाकिलत जिस तरह उसको ढाला गया है, जिस शक्ल में ढाला गया है, उसमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो चीज़ जिंदा नहीं रह सकती। हर चीज़ अपनी ज़ात में कामिल और मुकम्मल है। बस देखो उस सीगल को कि किस तरह खुदा ताला के तवक्कुल पर उठती है और तवक्कुल पर सोती है, और कभी उसके खुदा ने, अल्लाह ताला ने उसके तवक्कुल को नाकाम नहीं किया, नामुराद नहीं किया। इस मजमून की तरफ इंसान की तवज्जो फेरते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो कितने ही ऐसे जानदार हैं जिनका रिज़्क तुम पर नहीं है, अल्लाह पर है। अल्लाह ने उसके मुस्तक़र भी उसको बता दिए हैं और मुस्तौदा भी बता दिए हैं। अल्लाह ने उसे समझा दिया है कि किन इलाकों में उसने लौट लौट कर आना है। अल्लाह ताला ने उसे बता दिया है कि किन जगहों पर आर्जी ठिकाने कर रहे हैं। बस वो बेशुमार जानवर जो गर्मियों में यहाँ दिखाई देते हैं और सर्दियों में गायब हो जाते हैं, वो बेशुमार जानवर जो सर्दियों में दिखाई देते हैं और गर्मियों में गायब हो जाते हैं, कभी गौर तो करें कि ये आयत करीमा आपको क्या समझा रही है। हर एक का एक मुस्तौदा है, एक मुस्तक़र है, और उसे पता है कि कितनी देर में कहाँ ठहरूं और किस वक्त मैं वहाँ से रवाना हो जाऊँ। तो ये वो मजमून है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला का, जो इंसान जितना गौर करता चला जाता है उसकी तबीयत अपनी तरफ लाजिमन माइल होनी चाहिए, और जिन उलुल अलबाब का जिक्र किया है वो ज़रूर माइल होती है। अचानक इंसान एक और एहसास की दुनिया में आंखें खोलता है। कोई सोचता है कि मैं आलिम क्या हूँ। असल आलिम तो वो है जो सारी कायनात पर अपने इल्म के ज़रिए अपने गलबे को कामिल किए हुए है। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसके इल्म की कुर्सी सारी कायनात पर मुसल्लत है, ज़मीन पर भी और आसमान पर भी। और जहाँ तक इंसान का ताल्लुक है, यही आयत कुर्सी बताती है वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। उनका इल्म तो इतना भी नहीं है कि एक छोटे से छोटे जर्रे पर अहाता कर सके। उतनी ही तौफीक मिलती है जितनी खुदा इजाज़त देता है, उससे ज़्यादा अब उनके इल्म को आगे बढ़ने की तौफीक भी मिलती। तो फिर हम कैसे आलिम, और इस आलम की बिना हम पर कैसे हो गई। जहाँ तक मादी आलम का ताल्लुक है, उसकी बिना इल्म पर है। इस बात पर तो साइंस मुफक्किरीन सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर इल्म ना हो तो गोया जहान गायब हो गया। मगर हमारे ना होने से तो इस जहान को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गायब होगा तो मामूली सा होगा, और वो का वक्त जो लामुतनाही है, जिसको हम अज़ल भी कहते हैं और अबद भी, जिसका ना माजी में कोई किनारा है ना मुस्तक़बिल में, उस वक्त में हमारी सोच की हैसियत क्या है। वो तो सारी कायनात पर किसी जगह एक आप बारीक सा नुक्ता भी डाल दें तो वो कायनात उस नुक्ते के मुकाबले पर ज़्यादा अजीम है जितने अज़ल और अबद हमारे सोच के नुक्ते से अजीम तर हैं। क्योंकि अज़ल में और अबद में ये खसूसियत है कि वो हर चीज़ को सुकेड़ती चली जाती है, समेटती चली जाती है, यहाँ तक कि वो चीज़ नज़रों से गायब हो जाती है। तो आलिम वही है जो अल्लाह है। बस कुरान सूरह फातिहा ने देखें कैसा अज़ीम शान इल्म और मार्फत का जहान हमारे सामने खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसके बाद इससे बढ़कर इनकिसारी का सबक इंसान को क्या मिल सकता है कि आलमीन तो खुदा से कायम है, उनका जर्रा जर्रा, उनके बारीक तर राज भी अल्लाह पर रोशन है जो बनाने वाला है। और उसने जो हमें बना दिया तो हमारे अंदर भी एक आलमीन बना दिया है। इस सारी कायनात का खुलासा इंसान है, और इस खुलासे को वो अजमत बख्शी जिसके मुकाबले पर सारी कायनात की कोई हैसियत नहीं रखी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया
लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ये अफलाक तो तेरे बनाने के लिए एक सीढ़ी थे, एक जरिया थे। अगर तुझे ना बनाना होता तो इस कायनात को, इसको आगाज ही से पैदा ना किया जाता, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि वो सोच जो ज़माने और स्पेस और मकान, ज़मान और मकान में फैलती है, उस सोच को ज़मान और मकान में फैलने के बावजूद ज़िंदगी नहीं मिलती। ये एक और नुक्ता है जो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा फ़लसफ़ी जो ज़मान और मकान के मसाइल को हल करता है, महज अपनी हिकमतों से खुदा तक नहीं पहुंच सकता। और अगर वो खालिक तक ना पहुंच सके तो आलम तक जो पहुंचा है वो तो एक मामूली सी बात है, वो तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। उन कायनात के राजों और उनकी वसअतों के मुकाबले पर जो खुदा ताला ने पैदा फरमाई है। हाँ, अगर आलिम तक पहुंच जाए, अल आलिम यानी खुदा ताला पर, अगर खालिक तक पहुंच जाए तो गोया तमाम आलमीन तक पहुंच गया, गोया तमाम आलमीन को उसने फतह कर लिया। ये वो मकाम मोहम्मदी है जिसको कुरान करीम ने कई पहलुओं से पेश फरमाया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उस मर्तबे तक पहुंचे जहां खुदा ताला अपनी ऐसी सिफात के साथ आपको दिखाई देने लगा कि उससे पहले कभी किसी आंख ने उस सफाई और उस लताफत के साथ अपनी खुदा की सफात का नज़ारा नहीं किया था। उन सिफात हसना का मज़हर बने तो आपका दिल अर्श अजीम कहलाया। और ये जो सफ़र है, ये सोचों का वो सफ़र है जिसकी तरफ कुरान करीम की आयत आपको उंगली पकड़ कर ले जा रही हैं। पहले कायनात पर गौर करें, मगर अल्लाह की मोहब्बत के साथ। उसके बगैर ये सारा गौर बेकार जाएगा। अल्लाह का प्यार दिल में हो तो जितना जितना कायनात के राजों पर आपको दस्तरस होगी, उतना ही खुदा ताला की मोहब्बत आपके दिल पर गालिब आती चली जाएगी। ये सोचों का सफ़र बिल आखिर वहाँ तक पहुँचाता है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकाम है। चुनांचे इसके मान बाद अल्लाह ताला फरमाता है, रब्बना इन्नना समेना, यानी मोमिन के दिल से फिर ये आवाज़ उठती है, इन्नना समेना मुनादियाँ युनादी लिल ईमान। ये एक हैरत अंगेज तरतीब के साथ बयान किया हुआ मजमून है। इसकी तरतीब पर गौर किए बगैर आप इसको समझ नहीं सकते। बसारत के सिवा इंसान को शनवाई नसीब नहीं हो सकती। अगर बसीरत है और बसारत है तो फिर वो सुनने की आवाज़ आप सुनेंगे और उसका जवाब देंगे, वरना एक अंधा हकीकत में जो खुदा ताला की कायनात के राजों का नज़ारा नहीं कर सकता, उसको वो आवाज़ समझ नहीं आएगी कि क्या कह रहे हो तुम। उसको कहा जाए कि देखो खुदा ने नूर पैदा किया, खुदा ने रंग पैदा किया, खुदा ने तवाज़ुन पैदा किया, तो मुझे तो कुछ पता नहीं। अब उसे कहें कि खुदा ने इतनी वसी कायनात पैदा की, कोई कह सकता है कि मुझे तो अपने जिस्म से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, कदम रखता हूँ तो पता कोई नहीं कि गड़े में जाऊँगा या किसी मजबूत ज़मीन पर कदम रखूँगा, तो मुझे क्या इससे। बस समेना का मकाम देखने के बाद आता है, बसीरत और बसारत के बाद नसीब होता है। तो खुदा ताला ने पहले देखने का सफ़र शुरू किया है। वो देखते हैं, वो गौर करते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो नए नताइज निकालते हैं। उस वक्त वो इस काबिल होते हैं कि उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ सुनाई दे। उस वक्त वो सुनते हैं और इकरार करते हैं कि हाँ ये दुरुस्त है। रब्बना इन्नना समेना मुनादियाँ युनादी लिल ईमान। बेख्तियार उनके दिल से आवाज़ उठती है, ऐ हमारे रब हमने सुन लिया। जब एक मुनादी करने वाले यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुनादी की, लिल ईमान है, ईमान की तरफ बुलाया, अन आमिनू बिरब्बिकुम फामना। जब तक पहले रबूबियत से वाकफियत ना हुई हो, ईमान बिल गैब यहाँ काम नहीं आता। ये मजमून एक अलग और वसी और गहरा मजमून है कि ईमान बिल गैब का क्या मतलब है, मगर यहाँ इस मौके पर
جو پچھلا مضمون ہے اس سے تعلق باندھا گیا ہے، جہاں یہ عرض کیا تھا بندے نے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچایا گیا ہے کہ ہم نے اب ایک منادی کرنے والے کو سنا۔ پہلے تو ہمارا تصور محض سوچوں کی راہ سے خدا تک پہنچ رہا تھا، امکانات کی دنیا میں تھا، حقائق کی دنیا تک پہ ابھی اس نے قدم نہیں رکھا تھا، مگر ایک حقائق کی دنیا والے نے آواز دی جو اپنے رب کے وطن سے ہو آیا تھا، یعنی رب کے وطن سے مراد ہے کہ وہ رب جو اپنے مومنوں کی سوچوں میں بستا ہے، اور جب اس تک رسائی ہو جائے تو گویا وہ خدا کا وطن بن جاتا ہے۔ بس خدا کا وطن اس پہلو سے محمد رسول اللہ کا وہ وطن تھا جس میں خدا اتر آیا تھا۔ پر جس نے خدا کا وطن دیکھ لیا اور پھر خدا کو دیکھنے کے بعد اترا ہو اور پھر آواز دے رہا ہو، اس وقت ایک اور ایمان میں ایک اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ پر اپنے دیکھنے کے نتیجے میں رب رب کہتے ہوئے بھی، یہ عرض کرتے ہوئے بھی، اے خدا ہم پہچان گئے ہیں تجھے، ہمیں آگ میں نہ ڈالنا، ہم کوشش کریں گے ہم ٹھیک ہو جائیں، مگر یہ جو اقرار ہے یہ اصل اقرار اس وقت پیدا ہوا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ منادی سنی ہے کہ اے سوچوں کی وادیوں میں بسنے والوں، تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں کہ رب کون ہے۔ وہ رب مجھ سے پوچھو، مجھ سے میرے ذریعے دیکھو اور میری زبان سے سنو کہ وہ رب کیا ہے۔ یہ آواز جب سنی تو انہوں نے کہا آمنا، اے خدا ہم ایمان لے آئے۔ تو اب دیکھیں پہلا ایمان جو کتنا مضبوط اور شاندار دکھائی دے رہا تھا، عام دنیا داروں سے کتنا ممتاز کر رہا تھا ان لوگوں کو جو خدا کی یاد میں کائنات پر غور کرتے ہوئے سوچوں کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ لگتا تھا بس یہی منزل ہے، اس کے بعد کوئی منزل نہیں، لیکن پھر ایک وصل کی منزل آئی ہے جو اندر کی راہ دکھانے والی ہے، جو بتاتی ہے کہ میں ہوں آیا ہوں وہاں سے جس طرف تم جا رہے ہو، میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ وجود ہے۔ اور یہ دستور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تھا۔ ایک دفعہ مدینے میں رات کو شور پڑا اور خطرہ تھا کہ کسی طرف سے کوئی شرارت پیدا ہو رہی ہے، تو لوگوں نے جلد سے جلد اپنی گھوڑیوں پر کاٹھیاں کسیں اور ان کو زینے پہنائیں، اور جب وہ روانہ ہوئے دیکھنے کے لیے وہ کون سی جگہ تھی تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر تھا۔ آپ نے ان کو بتایا کہ میں دیکھ آیا ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں، جو بھی خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے، بس خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ واپس آنے والا وجود ہے جو ان مومنوں کو ملتا ہے جو ابھی سفر میں، ابھی رستے میں ہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ ہاں میں خدا کو دیکھا ہوں، میں نے اپنے رب کا نظارہ کیا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں آمنا، اے خدا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ آگ جس سے بچنے کی دعا مانگی گئی تھی وہ اب پوری ہوئی ہے۔ وہ محض ایک ایسی دعا نہیں تھی جو آپ نے مانگی اور یقین کر لیا کہ اب ہم بچ گئے، ہم نے آگ سے بچنے کی دعا مانگی ہے۔ اس کے پورا ہونے کی علامتیں نظر آنی چاہیے، اور وہ علامتیں محمد رسول اللہ کی پہچان ہے۔ آپ پر ایمان لانا ہے، آپ کے دعوی پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد خدا یہ دعا سکھاتا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پھر مغفرت کا سفر شروع ہوتا ہے، وکفر عنا سیئاتنا۔ اور ہم میں تو بہت سی کمزوریاں ہیں، کمزوریوں کو دور کیے بغیر ہم کیسے تیری عقوبت سے بچ سکیں گے؟ اس لیے اب پہلوں کی تو مغفرت فرما دے، اور آئندہ اب تو ہی ہماری کمزوریاں دور کر، کیونکہ ہمیں اپنی کوششوں سے جو کمزوریاں دور ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ بارہا انسان کوشش کرتا ہے، ہر دفعہ ناکام ہو جاتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے اس کا تقاضا یہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں تھیں جو اپنے پر ایمان لانے والوں کو سمجھائیں کہ جس خدا تک میں پہنچا ہوں، جہاں سے ہو کر میں آیا ہوں، وہ بڑی مغفرت والا خدا ہے، اور بغیر گناہوں کی بخشش کے
تمہیں اس کی لقا نصیب نہیں ہو سکتی، تم اس لقا سے محروم رہو گے اگر پہلے بخشش نہیں کرواؤ گے۔ کتنی گہری راز کی بات بتائی، اور خدا کے سے متعارف ہونے والا انسان ہی ہے جو یہ راز بتا سکتا ہے۔ اس سفر کی باریکیاں میں اس بات سے تو نہیں مل سکتی کہ انسان نے سوچا، غور کیا، خدا کی قدرت کے نظارے دیکھے، ان سے مروب ہوا، ان کے حسن سے وہ گھائل ہو گیا، خدا کی ہستی اور اس کے حسن کا قائل ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں سوچوں کی باتیں ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، مگر معرفت کے راز نہیں ہیں۔ معرفت کا راز وہی ہے جو خدا نے محمد رسول اللہ کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو میں مغفرت کرنے والا ہوں، جو تمہاری زندگی گزر گئی ہے کوئی نہیں جانتا کہ ساری گزر چکی ہے یا کچھ باقی ہے۔ ایک بچہ بھی نہیں جانتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، کتنی گزر گئی ہے۔ اور زندگی کا ہر حصہ جو گزرا ہوا ہے وہ بہت سی کوتاہیوں کا شکار ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال میں جو کوتاہیاں ماں باپ سے ہو جاتی ہیں ان کا بھی نقصان بچوں کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے فرائض منصبی سے جو کوتاہی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے جو توجہ پھیرتا ہے دوسری طرف، یہ بھی اس کے دل پر زنگ لگانے والی چیزیں ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غسل کا طریق بتایا، اور وہی طریق ہے جو صحابہ کی زبان سے جاری ہوا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمیں غسل کی توفیق بخش، سارے گناہوں کے داغ مٹ جائیں۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور نہا دھو کر جب آپ بعد میں باہر نکلیں تب بھی آپ کے جسم کی وہ کمزوریاں، وہ بھیانک داغ جو جسم کا حصہ بن چکے ہیں وہ دھونے سے دور نہیں ہوا کرتے۔ وہ سیئات ہیں جو ہمیشہ آپ کو کمزوریوں میں پھر بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک آدمی کانا ہے، ایک آدمی کو کوئی اور سوچ کی طاقت نہیں ہے، یہ اس کی سیئات ہیں۔ روحانی دنیا میں انہیں کو سیئات کہا جائے گا۔ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ پھر یہ دعا کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ پیغام دیا، یہ دعا کرو کہ اے خدا ہماری کمزوریاں دور فرما دے۔ اور آخری بات جو مانگی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو مانگے بغیر ناروے کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ جب تک یہاں جماعت احمدیہ کا بوڑھا بچہ، ہر مرد اور ہر عورت جب تک وہ زندگی حاصل نہ کر لیں جس زندگی کی ان آیات میں ذکر ہے، اس وقت تک وہ زندگی کا کوئی پیغام ناروے کو نہیں دے سکتے۔ کوئی زندگی بخش کوئی رستہ اختیار نہیں کر سکتے جس سے اس مردہ ملک کو یا نیم مردہ ملک کو زندہ کر دیں۔ وہی رستہ ہے۔ چنانچہ فرمایا آخری بات یہ، اور کتنی گہری حکمت اور معرفت کی بات ہے، کہ کمزوریاں دور کرنے کا سبب بھی تو وقت چاہتا ہے، اور بعض انسان اتنی کمزوریوں میں مبتلا ہیں کہ ان کو وقت مل ہی نہیں سکتا، اور عمر کے ایسے حصے میں ان کو احساس بیدار ہوا ہے جبکہ اکثر عمر کا وقت گزر گیا اور ضائع ہو گیا۔ تو آخری دعا کیسی پتے کی، کیسی گہری دعا ہے جو سمجھا دی، اور توفنا مال ابرار، اب ہمارا جو کچھ ہے تیرے سپرد ہو گیا، کمزوریاں دور کر، اور کیسے دور کرے اور کتنی رفتار سے دور کرے یہ تیرا کام ہے۔ ہم نے تو عرض حال کر دی، ایک التجا ہے کہ مارنا نہیں جب تک کہ ہم تیرے حضور لیکوں میں نہ لکھے جائیں۔ یہ وہ درجہ کمال ہے جو مومن کے سفر کا ہے، جو اس طرح آغاز میں کائنات کی مردہ چیزوں پر غور کرنے سے شروع ہوتا ہے، پھر زندگی کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر اپنی طرف۔ اور ایک نقطہ ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے، آغاز اللہ کی محبت سے کریں گے تو سفر کامیاب ہوگا، لیکن وہ محبت جو بعد میں نصیب ہوگی وہ ابتدائی محبت کے مقابلے پر بدرجہ بہتر ہوگی، کیونکہ ابتدائی محبت تو بعض دفعہ دہریوں کو بھی ہو جاتی ہے، یعنی ان کو خدا کے اوپر یقین نہیں، پھر بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو۔ کافروں کو بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہر مذہب والوں کے دل میں، ہر شریف آدمی کے دل میں خدا تعالیٰ نے اپنے محبت کا نمک چھڑکا ضرور ہے، لیکن وہ کام نہیں آتی جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے گر نہ سیکھے جائیں، اور آپ ہی کے حضور التجا نہ کی جائے کہ ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کر لیں، پھر آپ کے سکھائے ہوئے رنگ اختیار کر کے جس طرح حضور نے فرمایا، یعنی خدا نے آپ کو سمجھایا اور آپ نے ہمیں سمجھایا،
اس طرح اگر آپ سفر شروع کریں اللہ کی طرف تو اس کا انجام لازماً نیک ہوگا، اور ایسے لوگوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت خدا کی طرف سے ملا کرتی ہے۔ آپ کے اندر انقلاب برپا کرنے کی ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ناممکن ہوگا دنیا کی کسی قوم کے لیے کہ وہ آپ کی راہ میں کوئی دیوار کھڑی کر سکے۔ ہر روک کو آپ عبور کر جائیں گے اور دلوں کی فتح آپ کے نام لکھی جائے گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، خدا کرے کہ جلد جلد ہم ناروے کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ وہ آرزو جو مدتوں سے میرے دل میں چٹکیاں بھرتی ہے، کاش ہم یہاں نارویجن قوم کو ذوق در ذوق ہم اسلام میں داخل ہوتے دیکھیں۔ خدا کرے کہ اس آرزو کے پورا ہونے کے دن قریب تر آ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر